قرآن کریم یتیموں کے مال کے پاس بھٹکنے سے بھی منع کرتا ہے، اور کون لوگ ہیں کہ جو ان کے مال کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں اور کب ان کو واپس کرنا چاہیے، آئے جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے اور اب تک ہم نے 151 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم 2 آیتوں کی تفسیر لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، 152 اور 153۔ آیت نمبر 152 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا، اس میں تصرف نہ کرنا، مگر یہ کہ صحیح طریقے سے اصلاح کے لیے، یہاں تک کہ وہ بلوغ کی عمر کو پہنچ جائے، اور انصاف کے ساتھ لین دین میں ناپ تول کو پورا کرنے لگیں۔ ہم کسی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری عائد نہیں کرتے، اور جس وقت کوئی بات کرنا، خواہ فیصلہ کرتے وقت یا گواہی دیتے وقت، تو عدالت کا خیال رکھنا، چاہے وہ عزیز و اقربا کے نقصان کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ یہ وہ چیز ہے جس کی خدا تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم اسے یاد رکھو اور عبرت حاصل کرو۔ یہ تو تھی آیت نمبر 152 کی تلاوت اور ترجمہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو بہت اچھی طریقے سے انجام دیتا ہے۔ احسن الخالقین سورہ مومنون آیت نمبر 14، احسن تقویم سورہ 3، نزل احسن الحدیث سورہ زمر آیت نمبر 23۔ ہم سے بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے کاموں کو سب سے اچھے طرز پر انجام دیں۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا سورہ ہود آیت نمبر 7۔ خواہ چیزوں کو استعمال کرنے سے متعلق ہو یا معاشی و اقتصادی مسائل ہوں، الا باللتی ہی احسن سورہ انعام آیت نمبر 152۔ خواہ مخالفین کے ساتھ بحث و گفتگو ہو، سورہ نحل آیت نمبر 125۔ چاہے دوسرے کے دلائل کو قبول کرنے کی بات ہو، سورہ زمر آیت نمبر 18، یا لوگوں کی برائیوں کا اچھائی سے جواب دینا ہو، سورہ مومنون آیت نمبر 96۔ ان تمام مواقع پر احسن کے لفظ سے استفادہ کیا گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم لین دین کے معاملات میں کم فروشی کی عادت کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئی۔ قرآن مجید میں 3 مرتبہ کم فروشی سے منع فرمایا گیا ہے۔ لفظ کیل کا معنی تولنا اور تولنے والی چیز کے ہیں۔ قسط کا لفظ اوفو سے متعلق ہو سکتا ہے، جس کے معنی عادلانہ طور پر ادائیگی کرنا ہے، اور کیل و میزان کے بھی متعلق ہو سکتا ہے، یعنی پیمانہ اور ترازو بھی ٹھیک ہونا چاہیے، البتہ دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے۔ ناظرین، نکات کے بعد دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے بندگان خاص کے لیے کون کون سے پیغامات رکھے ہیں۔ نمبر 1، چونکہ یتیم کا دفاع کرنے والا عام طور پر کوئی نہیں ہوتا اور مال ضائع ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے محتاط رہنا چاہیے۔ نمبر 2، یتیموں کے حقوق کی حفاظت کے لیے بہترین طریقہ انتخاب کرنا چاہیے تاکہ ان کے مال و اموال ضائع نہ ہوں۔ جو لوگ معاشی مسائل کو بہتر طور پر حفاظت کر سکتے ہیں اور تقوی رکھتے ہیں، ان کے علاوہ دوسرے افراد کو یتیم کے مال سے نزدیک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، جس وقت یتیم بالغ ہو جائیں اور اموال کی حفاظت میں تجربہ حاصل کر لیں تو ان کے سر سے اپنا تسلط ختم کرتے ہوئے ان کے امور کو انہی کے حوالے کر دیا جائے۔ نمبر 4، اسلامی معاشرے کا اقتصادی نظام عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے۔ نمبر 5،
اگر عدالت کا قائم کرنا بہت اعلیٰ سطح پر ممکن نہ ہو تو کم از کم ممکنہ حد تک اور ممکنہ وسائل میں رہتے ہوئے عدل و انصاف کو قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 6، پروردگار عالم کا بیان کردہ اور نافذ کردہ امر اور نہیں انسان کی طاقت اور وسعت سے باہر نہیں ہے۔ نمبر 7، طاقت کے بغیر کوئی ذمہ داری واجب نہیں ہوتی۔ نمبر 8، گفتار اور کردار دونوں میں عدل ایک مسلم اصول ہے جس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ گواہی میں، وصیت کرتے وقت اور فیصلہ کرتے ہوئے، حکم جاری کرتے ہوئے، تنقید کرنے میں اور کسی کی تعریف کرتے وقت بھی عدل و انصاف کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے تمام وعدوں پر وفادار رہنا ضروری ہے، جس میں عقل، وحی، انسانی ضمیر اور فطرت کے احکام شامل ہیں۔ اس میں وہ عہد و پیمان بھی شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان سے کیے ہیں، اور وہ عہد و پیمان بھی ہیں جو انسان نے اپنے پروردگار سے کیے ہیں۔ نمبر 10، اپنی رشتہ داری، قربت داری کو عدل و انصاف پر ترجیح نہ دیں۔ یہاں پر ہماری آیت نمبر 152 کی تفسیر مکمل ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ پسند آتا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، آیت نمبر 153 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہ کہ یہ احکام میرا سیدھا راستہ ہیں، ان کی پیروی کرو اور دوسرے مختلف ٹیڑھے راستوں کی پیروی مت کرو، کیونکہ وہ تمہیں راہ حق سے ہٹا دیں گے۔ یہ وہ بات ہے جس کی خدا تمہیں تاکید فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 153 کی تلاوت۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو واضح کرنے کے لیے عملی طریقہ کار انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا، یہ راستہ سیدھا ہے جو ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر اس لکیر کے ارد گرد دائیں بائیں چند ایک اور لکیریں کھینچیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ راستے ہیں جن کی طرف شیطان دعوت دیتا ہے۔ تفسیر مراغی۔ آخری 3 آیات میں 3 مختلف تعبیریں استعمال ہوئی ہیں۔ نمبر 1، آیت نمبر 151 کے آخری حصے میں شرک، قتل اور فحشا سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں لعلکم تعقلون سے مراد یہ ہے کہ ذرا سی عقل و فہم اور غور و فکر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شرک، قتل اور فحشا جیسے اعمال میں کس قدر برائی پائی جاتی ہے۔ آیت نمبر 152 میں یتیم کے مال کی حفاظت، عدل و انصاف قائم کرنے اور وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے لعلکم تذکرون کی تعبیر استعمال ہوئی ہے، یعنی عدالت کے قیام کو انسانی فطرت بھی پسند کرتی ہے اور ہر معاشرہ اسے چاہتا ہے۔ اس کی خاطر اگر صرف تذکر کر دیا جائے اور تھوڑی سی توجہ دلائی جائے تو کافی ہے۔ اس آیت میں بھی پروردگار عالم کے احکام کی پیروی کا ذکر موجود ہے۔ لعلکم تتقون میں تقوی سے مراد یہی ہے کہ فرمان الہی کی اطاعت کی طرف قدم بڑھایا جائے۔ جس طرح نور ایک ہے اور ظلمات کئی ایک ہیں، اسی طرح سیدھی راہ بھی ایک ہے اور ٹیڑھے اور گمراہ راستے متعدد ہیں۔ صراط مفرد آیا ہے لیکن سبل جمع استعمال ہوئی ہے۔ متعدد روایات میں آیا ہے کہ سیدھی راہ کا مصداق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت میں سے ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں۔ تفسیر نور الثقلین۔ ناظرین، نکات کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، تمام ادیان الہی کی بنیاد پروردگار عالم کی پیروی کرنا اور دوسروں کے راستے سے دوری اختیار کرنا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا وحدت کا سبب ہے، غیر الہی احکام کے پیچھے جانا تفرقے کا سبب ہے۔ نمبر 3،
آخری 3 آیات کے مطابق شاید یہ نتیجہ لیا جا سکتا ہے کہ انسان کی ترقی و رشد اور کمال کے مراحل یہ ہیں: انسان اپنے تمام امور میں عقل و فہم سے کام لے، لعلکم تعقلون، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں، لعلکم تذکرون، اور تقوی اختیار کریں، لعلکم تتقون۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ یتیموں کا مدافع کوئی نہیں ہوتا ہے، اور جو لوگ بھی مال کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے سمجھتے ہیں اور تقوی رکھتے ہیں، وہ یتیموں کے مال کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، بشرطے یہ کہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کے مال کو ان کو واپس کر دیا جائے۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔